ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں متعدد خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا. ان کا کمیونیکیشن سسٹم، وائرلیس سسٹم اسے تباہ کیا گیا. ایک محفوظ پناہ گاہ تھی خوارج کی، اسے جو ہے الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو ہے بالکل ہستی سے مٹا دیا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج، یہ آپس میں جوائنٹ کمبینیشن میں مل کر جو ہے بلوچستان کی معصوم عوام پر حملے کر رہے ہیں. ان کا جو آقا ہے وہ ایک ہے، ان کے فنڈنگ کے ذرائع ایک ہیں، ان دونوں کو جو سپورٹ کرنے والا ملک ہے وہ ایک ہے. بھارت انہیں سپورٹ کر رہا ہے. تو اب یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جوائنٹ ایڈونچر میں بلوچستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کی تیاریاں شاہ نشان طریقے سے جاری ہیں، اور اہلیان بلوچستان اپنے اس قومی دن کو منانے کے لیے جس بہتر طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں، جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جشن آزادی کی یہ جو تقریبات ہیں، یہ جو تیاریاں ہیں، ان کو کس بہتر طریقے سے کرنے کے لیے پرعزم ہیں، وہیں بلوچستان میں سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے صوبے کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے. مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ ساسول کا جو علاقہ ہے، خزدار کے نواح میں ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پہ ایک اطلاع ملی تھی دہشت گردوں کی پریزنس کی. وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے. اس کارروائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں اور کچھ دہشت گردوں کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول بھی ہیں. فتنہ الخوارج سے اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد جو ہیں وہ جوائنٹلی اطلاعات یہ ہیں کہ اس علاقے میں روپوش تھے. اس وقت بھی وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں کہ کارروائی کا جو سلسلہ ہے جاری ہے. مختلف علاقوں کو کوارڈن آف کیا گیا ہے. اسی طرح صوبے کے دیگر مختلف علاقوں سے بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں سلامتی کی جو مجموعی صورتحال ہے اسے بہتر بنایا جائے، اور یہاں پہ جو پروکسیز ہیں، بھارتی پروکسیز، ان کے جو عزائم ہیں ان کو خاک میں ملائے جا سکے. تو ان ایشوز پر آج ہم پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہم آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بابر یوسفزئی صاحب، معاون ہیں وزارت داخلہ بلوچستان کے. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ کاکر صاحب. سب سے پہلے تو ذرا یہ فرمائیے گا، ساسول کے علاقے سے یہ جو اپڈیٹ تازہ سامنے آئی ہے، یہاں پہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ایک پریسیجن اسٹرائک کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس علاقے میں اطلاعات یہ ہیں کہ خوارج موجود تھے. تو اب فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی موجودگی کی یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انہی خدشات کو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو بھارتی پروکسیز ہیں ان کو اب جوائنٹلی استعمال کیا جا رہا ہے بلوچستان میں بدامنی کے لیے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی یہ لوگ مختلف حملے جو ہیں اشتراک سے کرتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی کاکر صاحب، خزدار کا علاقہ ہے، ساسول گیسٹ ہاؤس. وہاں پر ہماری سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ خوارج کی جو ہے پریزنس دیکھی جا رہی ہے، خوارج وہاں پر موجود ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اور اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں متعدد خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا. ان کا کمیونیکیشن سسٹم، وائرلیس سسٹم اسے تباہ کیا گیا. ایک محفوظ پناہ گاہ تھی خوارج کی، اسے جو ہے الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج، یہ آپس میں جوائنٹ کمبینیشن میں مل کر جو ہے بلوچستان کی معصوم عوام پر حملے کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں مل کر کیوں کر رہے ہیں؟ خوارج کا جو نظریہ ہے یا خوارج کا جو ایک ویژن ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے. وہ سو کالڈ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ شریعت رائج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، سو کالڈ آزادی کے، یہ تو کمیونسٹ نظریے کے لوگ ہیں. مطلب دونوں کا اگر آپ آئیڈیالوجی دیکھیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن ان کا جو آقا ہے وہ ایک ہے، ان کے فنڈنگ کے ذرائع ایک ہیں، ان دونوں کو جو سپورٹ کرنے والا ملک ہے وہ ایک ہے. بھارت انہیں سپورٹ کر رہا ہے. تو اب یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جوائنٹ ایڈونچر میں بلوچستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی صرف ایک آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ خواہش ہو سکتی ہے. اور اس ناپاک خواہش کو انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے جو ہے نا خاک میں ملا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی تمام ناپاک سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا.
ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, ये कम्बिनेशन देखें कहीं पे समझ ही नहीं आता। एक जो है ना इस्लाम का दावेदार, दूसरा कम्युनिस्ट, दोनों का नजरिया अलग, एक कोई और जुबान बोलने वाला, दूसरा कोई और जुबान बोलने वाला। बयानात देती रही है जी, बयानात देती रही है, एक दूसरे को मारते रहे कुत्तों की तरह, एक दूसरे को काटते रहे हैं। अब क्योंकि आका ने ऊपर से डायरेक्शन दिए ना, आका ने ऊपर से रस्सी जो जोर से खींच ली है, उसने बोला मिलकर करना है, कोई नजरिया शजरिया नहीं है, ना तुम इस्लाम की जंग लड़ रहे हो, ना तुम आजादी की जंग लड़ रहे हो, तुम दोनों मेरी जंग लड़ रहे हो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, मैं तुम्हें डॉलर दे रहा हूं। आका ने अब इनको मजबूती से पकड़ लिया है, तो अब इस वजह से जो है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अवाम के ताउन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इनका किला कुमा करेंगी। पहले भी इन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है, कल भी इन्हें जहन्नुम वासिल किया गया, आइंदा भी इन्हें जहन्नुम वासिल किया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की आवाम को एक चीज समझनी होगी कि ख्वारिज हो या फितनतुल हिंदुस्तान हो, ये बलूचिस्तान के दुश्मन है, ये बलूचिस्तान के अमन के दुश्मन है। ठीक है बाबर साहब, एक और ऑब्जर्वेशन ये भी सामने आई है कि क्योंकि वहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस हमें इतला देती रहती है हमारी मुतल्लिका इदारों को, तो उनमें ये तस्दीक होती है कि ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो दूर अफ्तादा इलाके हैं बलूचिस्तान के, वो पहाड़ी सिलसिले जहाँ पे इन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं, जहाँ पे इनके खिलाफ कार्रवाई भी मुसलसल हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो ये दावे करते हैं कि जी हम कौमी काज पे लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ इनकी आका जो है वो अब्रॉड में एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, और इधर ये यहाँ पे पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी का जो एक ज़िल्लत वाला एक तसलसल है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये किस तरह का तसलसल है? आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को किस तरह इन्होंने तारीकी में रख कर उनको इस लाहासिल जंग की तरफ धकेलने का सिलसिला है जो वो है शुरू कर रखा है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये एक लाहासिल जंग है, और इस लाहासिल जंग का जो ईंधन है वो बलूचिस्तान की आम आवाम को, मासूम आवाम को बनाया जा रहा है। भारत अपने मजमूम मकासद के लिए, भारत अपने नापाक अज़ाइम के लिए इन फितनों को खरीद कर, इन फितनों को पैसे देकर जो है बलूचिस्तान का अमन सबूतास कर रहा है। कोई कौमी जो है ना वो इनको कॉज नहीं है। अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि ये आम की पेटियां तक लूट रहे हैं, आम की पेटियां तक चोरी कर रहे हैं। ये कौन सा ऐसे कौमी कॉज होता है जिसमें जो है ना ट्रांसपोर्टर से आम की पेटियां तक चोरी की जाती हैं? ये फितने हैं, इन्हें फंडिंग हो रही है, इन्हें भारत ने प्लान करके भेजा है, इन्हें सारी स्ट्रेटजी भारत ने दी है। भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उसे पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए उसने यहाँ पर इन्हें प्लांट करके भेजा है। इंशाल्लाह इनका किला कुमा करेंगे, इनकी जो तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। और एक बात मैं ये बता दूं, पूरे पाकिस्तान को बता दूं, इस बात को समझना होगा, इस कंफ्यूजन से हमें निकलना होगा। ये कोई नाराजगी की जंग नहीं है, ये कोई साइलो वसाइल की जंग नहीं है, ये कोई जो है ना एहसास महरूमी नहीं है, ये एक लाहासिल जंग है। दुश्मन का जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। ऐसे शख्स है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करता है, दिफा के खिलाफ बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है। हम कैसे ऐसे लोगों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं? हुकूमत ने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हर वक्त खुले रखे हैं। वजीर आला साहब बार बार ऐलान कर चुके हैं, सरफराज बुगटी साहब कहते हैं जो लोग पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो शख्स जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये एक लाहासिल जंग है, ये मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूं, कलमा पढ़ के कह रहा हूं, ये एक लाहासिल जंग है। इस जंग के पीछे जो है भारत का सारा स्पॉन्सर्ड है, भारत स्पॉन्सर कर रहा है इस जंग को, भारत पैसे दे रहा है और बलोच आवाम को इसका ईंधन बनाया जा रहा है। बाबर साहब, ये रुख करते हैं ज़रा एक और अहम पहलू की तरफ। बलूचिस्तान में भी ये सवालात सामने आ रहे हैं और मुल्क के दीगर इलाकों से भी ऐसे ही कुछ सवालात उठ रहे हैं। ये जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, आप इनको किस तरह देखते हैं? क्या बलूचिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतज़ामी यूनिट्स के असरात सामने आएंगे, वो असरात जिसकी यहाँ पे अच्छाई के हवाले से एक तासुर जो है वो देखने में मिल रहा है? देखिए, 1971 में जब 4 सूबे बने थे, उस वक्त हमारी जो आबादी थी वो सिर्फ 5 से 6 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ हो गई है। इस दौरान हमारे हमसाया ममालिक में आप देखें कि कितने ज़्यादा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने हैं, सूबे बने हैं, रियासतें बनी हैं, और उनके बनने से जो है ना वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उस मुल्क के जो लोग हैं, वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। उन्हें उनकी फलाह बहबूद के काम ज़्यादा हुए हैं, उनको जो है ना एक्सेस, गवर्नमेंट मशीनरी में एक्सेस ज़्यादा मिला है। तो बहुत टाइम हो गया है, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो इससे सूबे को फ़ायदा होगा, इससे मुल्क को फ़ायदा होगा। एक तो देखें कि कुछ ख़ानदानों की जो 40 साल से 45 साल से 50 साल से जादारी कायम है,
وہ اجارہ داری ان کی ختم ہوگی، مڈل کلاس پڑھے لکھے ڈیزرونگ لوگ آگے آئیں گے، انہیں قیادت کرنے کا موقع ملے گا۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کوئٹہ سے تربت کی طرف ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں، آپ کو جانے میں 9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اسی طرح تربت سے جو بندہ کوئٹہ سیکٹریٹ اپنے مسائل کے لیے آتا ہے اسے آنے میں 1 دن لگ جاتا ہے، واپس جانے میں 2 دن لگ جاتا ہے۔ جب یہ الگ سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے، آپ کے اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں، آپ کے اپنے ہی ڈویژن میں جب آپ کا جو ہے وہاں پر سول سیکٹریٹ ہوگا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا جو ہے نا کوئی وہاں پر جو ہے نا دفتر ہوگا، کوئی فنکشنل آفس ہوگا، انسٹیٹیوٹ ہوگا، تو ٹائم بھی بچے گا، لوگوں کو سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ میں اس چیز کے حق میں ہوں، میں اس چیز کے فیور میں ہوں۔ پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ سے زائد ہے، 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے اور میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، ذرا مختصراً اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا۔ حکومت نے یہ جو گرین انیشیٹو لیا ہے، جی، اس سے آپ کے خیال میں کس طرح فوائد جو ہیں سامنے آ رہے ہیں متعلقہ شعبے کے لیے؟ دیکھیں گرین انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی اہم قدم ہے، پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ہی اہم قدم ہے۔ جس طریقے سے گرین انیشیٹو میں جو ہے آپ دیکھیں درخت لگائے جا رہے ہیں، اور ہم جو ایک کلائمیٹ چینج کا سامنا تو ہے ہمیں، پرسوں ابھی کولمبیا میں آپ دیکھیں نا ایک ارتھکویک آیا ہے 7.4 کا، تو یہ ایک کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کبھی گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ یعنی اگر اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگر ہم نے کلائمیٹ چینج سے بچنا ہے، ہم نے اس گرین انیشیٹو کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا، ہمیں درخت لگانے ہوں گے، اپنے ملک کو سرسبز بنانا ہوگا۔ ہمارا تو پرچم ہی سبز کلر کا ہے، ہم تو ہمیشہ جو ہے نا محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں گرین انیشیٹو کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ ہر پاکستانی کا حق ہے، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، کم سے کم اپنے گھر میں، اپنے باغیچے میں، اپنی کیاری میں، اپنے گھر کے سامنے ایک درخت ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک بہترین انیشیٹو ہے، میں اسے سراہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر صدیقی صاحب۔ ناظرین، آج اپنی گفتگو سنی آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ بلوچستان میں اس وقت سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کارروائیوں کے حوالے سے اور کچھ دیگر اقدامات جو کہ بلوچستان کے حوالے سے خاص کر سامنے آئے ہیں، ان اقدامات کے کیا اثرات سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں، اس پر آج ہم نے گفتگو کی۔ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔